السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جیسا کہ کل کے درس کے اندر اتباع سنت نہ کرنے کے نقصانات، دنیائی نقصانات اور اخروی نقصانات کے بارے میں ہم نے کل کے درس کے اندر بہت طویل ہم نے معلوم کیا، لیکن آج کے درس کے اندر صرف دو چیزیں بتا کر آج کے درس کو ختم کیا جائے گا۔ اتباع سنت کا مفہوم، معنی، مطلب، اہمیت، سبق، مثالیں، سب کچھ ہم نے سنا اور ہم نے معلوم کیا کہ اتباع کس کو کہتے ہیں، سنت کا کتنا مطلب ہے، سنت کے کتنے معنی ہیں، اس کے مفاہیم کیا ہیں، کس کس کو کہتے ہیں، سب کچھ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ لیکن اتباع سنت میں ایک ایمان والا جس نے اسلام کا مزہ چکھ لیا، وہ اتباع سنت کی ایک سنت کو بھی چھوڑنا پسند نہیں کرے گا۔ کیوں پسند نہیں کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے سورہ ال عمران آیت نمبر 152 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی خلاف ورزی پورے امت کے لیے نقصان کا سبب ہے۔ ایک اتباع سنت نہ کرنا پوری امت کے لیے نقصان کا سبب کیسے بن سکتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی ایسی سنتیں جن کو ہم نظر انداز کرتے آ رہے ہیں۔ سنتوں کو نظر انداز کرنا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کام ہے وہ کام نہیں کر رہے، نہیں، اللہ کے نبی نے جو چیز کرنے کا حکم دیا، چاہے اس کے سامنے ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہے تب بھی ہم اللہ کے نبی کے حکم کو نہیں چھوڑیں گے۔ سامنے نقصان بھی نظر آ رہا ہے، اللہ کے نبی نے جو کہا اس پر آمنا و صدقنا کہنا، یہ اتباع سنت ہے۔ ہاں، سامنے فائدہ ہے تو بھی اللہ کے نبی کے حکم پر کیوں جمے رہنا؟ آپ میں سے کون بتا سکتے ہیں وہ کون سی جنگ ہے جو جیتی ہوئی جنگ ہار جاتی ہے؟ غزوہ احد، جنگ احد۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتباع سنت نہ کرنے کا سب سے بڑا ایک علمی مثال ہے۔ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز کو پہاڑ پر کھڑا کر کے حکم دیا کہ آپ یہاں کھڑے رہو، تو اپنے جگہ نہ چھوڑنا، خواہ ہم فتح حاصل کریں یا ہمیں شکست مل جائے۔ لیکن جب مسلمانوں کو ابتدا میں فتح ہوئی، اکثر تیز انداز مال غنیمت جمع کرنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ جنگ میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا، 50 صحابہ کو ایک جگہ پر کھڑا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے تاکید کی، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر ہم جنگ جیت بھی جائیں آپ لوگوں کو وہاں سے جگہ نہیں چھوڑنا ہے، اگر ہم ہار بھی جائیں آپ کو نہیں آنا ہے۔ کیوں؟ آپ اگر آئیں تو آپ کو مار دیں گے، کم سے کم آپ تو بچیں گے۔ اللہ کے نبی پلاننگ کرنے والے تھے، اللہ کے نبی حکمت کے ساتھ کام کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس جگہ پر کھڑے رہنا۔ لیکن جب ابتدا میں جنگ جیت گئے تو جو اللہ کے نبی نے سوچ سمجھ کر پلاننگ کے ساتھ کھڑا کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی کا حکم تھا، صحابہ اکرام کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے نبی کی اطاعت کریں، اتباع کریں۔ لیکن جب جنگ جیت گئی تو یہ لوگوں نے جلد بازی کی۔ ابھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، تو
جب یہ جنگ جیت گئی تو وہاں پر جو 50 کھڑے ہوئے تھے تیر انداز، یعنی کہ ریڈی پوزیشن پہ کھڑے ہونا ہے، اللہ کے نبی نے سب سوچ سمجھ کر بولا تھا۔ اب جنگ جیتنے کے بعد کچھ وہ لوگ بھی پلان کر کے آئے تھے، کچھ مریں گے بعد میں جا کے حملہ کریں گے، تو اللہ کے نبی کی اگر بات سن کر وہ لوگ وہاں پر کھڑے ہوتے تو یہ لوگ جنگ جیتی ہوئی رہتی، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنیں۔ جنگ جیتنے کے بعد مال غنیمت، جنگ جیتنے کے بعد ہوتا تھا کہ ان کے پاس جتنا مال تھا وہ ہم قبضہ کر لیتے تھے، تو مالی غنیمت کو لوٹنے کے لیے وہ صحابہ اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے اتر گئے۔ جیسے ہی وہ نیچے اترے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ہے ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، تو آ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا، جس کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانے دانت شہید ہوئے، مسلمانوں کو شدید نقصان کھانا پڑا، صرف ایک سنت، اللہ کے نبی کی ایک بات نہ ماننے کا نتیجہ کہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وہی آیت کے اندر فرمایا کہ رسول کا ایک حکم کی خلاف ورزی پورے امت کے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ ہم کتنی ایسی سنتیں جو چھوڑ رہے ہیں، تو ہمارا آخرت کے اندر کیا ہو۔ اور اللہ کی نبی کی سنت اعتدال میں ہیں، اعتدال یعنی کہ لمٹ میں۔ دوسری حدیث جو پہلے میں نے بتائی کہ 3 صحابہ عبادت میں سنت کے آگے بڑھنا چاہتے تھے، ایک ہمیشہ روزہ رکھے گا، دوسری پوری رات قیام کرے گا، تیسرا شادی نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت اعتراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5060/3، صحیح مسلم 1401۔ دین میں اپنے طرف سے بھی کوئی چیز کو زیادہ کرنا یہ بھی بدعت ہے۔ یعنی کہ آج کے درس کے اندر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہنے والے، ہم دوسرے بدعتی کو دیکھ کر کہیں گے کہ بدعت کر رہا ہے، ہم دوسرے گمراہ فرقے کو دیکھ کر کہیں گے کہ گمراہ ہے، لیکن ہم جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، اللہ کا حکم ماننے والا، ہماری زندگی کے اندر کتنے ایسی سنتیں ہیں جن کو میں اور آپ اپنا رہے ہیں۔ ہم 2% سنتیں اپنا رہے ہیں، 98% سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، تو ہمارا نقصان کتنا ہونے والا۔ کیسی سنتیں؟ کیا ہم کھڑ کر، کیا ہم بیٹھ کر پانی پی رہے ہیں؟ یہ اللہ کی نبی کی سنت ہے۔ کیا ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ بول رہے ہیں؟ یہ اللہ کی نبی کی سنت ہے۔ ہم مہمان کے گھر کھانا کھا رہے ہیں، کیا اس کے حق میں دعا دے کے آ رہے ہیں؟ یہ اللہ کی نبی کی سنت ہے۔ ہم بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، بیت الخلاء سے باہر نکل رہے ہیں، کیا ہم دعا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی نبی کی سنت ہے۔ ہم راستے سے گزرتے ہیں، اگر چھوٹے بچے سلام نہیں کریں تو اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے۔ کیا یہ سنت پر ہم فالو اپ کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی جب چپل پہنتے تو سیدھے پیر پہ پہنتے، جب چھوڑتے تو الٹے پیر چھوڑتے۔ کیا ہم اس سنت پر اپنا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی جب مسجد میں آتے تو سیدھا پیر رکھ کے آتے، مسجد سے باہر نکلتے تو الٹا پیر باہر پہلے رکھتے۔ کیا ہم ان سنتوں پہ اپنا رہے ہیں؟ مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت اللہ کے نبی دعا پڑھتے تھے، مسجد سے باہر نکلتے وقت اللہ کے نبی دعا پڑھتے تھے، گھر میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنا، گھر سے باہر نکلتے وقت دعا پڑھنا، یہ اللہ کے نبی کی سنت۔ سوتے وقت دعا پڑھنا، سو کر اٹھنے کے بعد دعا پڑھنا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ہم صرف میں نے 15 سنتیں گنائیں، یہ 15 سنتیں بھی ہم عمل نہیں کر رہے، صرف اوپر کی سنتیں۔ ہم دیکھیں کہ اپنی زندگی کے اندر میں نے تو صرف 15 گنایا، گھر کے اندر اپنے اہل و عیال کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہر چیز کے اندر اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنانا۔ ہم 2% بھی نہیں اپنا رہے، لیکن ہم یہ سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، یہ ہماری غلط فہمی۔ یہاں پر صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے ایک سنت کو چھوڑی تو ان کا یہ حال ہوا، تو ہمارا کیا حال ہونے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے اتباع سنت اسی انسان کے اندر آئے گی جس کے اندر اخلاص و للہیت ہو۔
وہ اپنے آپ کو اہل حدیث منہج سلف کو عمل کرنے والا اپنے آپ کو سلفی کہہ ہی نہیں سکتا، اس کو حق ہی نہیں ہے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہلکی سمجھے، معمولی سمجھے، چاہے سنت کچھ بھی ہو۔ اللہ کے نبی کی اطاعت گویا کہ اللہ کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی گویا کہ اللہ کی نافرمانی۔ آپ کوئی ایک چیز کو اپنی معاش کے لیے، یعنی کہ اپنا کمانے کے ذریعے کے لیے، یا اپنے والدین کے دباؤ کے لیے، یا اپنی خوبصورتی کے لیے، یا اپنی خواہشات کو مقدم رکھنے کے لیے، یا اس سے کچھ دنیائی فائدے کے لیے، اگر آپ ان پانچوں چیزوں کے لیے اللہ کی نبی کی کسی سنت کو چھوڑتے ہیں تو آپ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتے۔ وہی مسلمان جو پہلے کے لوگ کہا کرتے تھے کہ نام والا مسلمان، تو ہمارے معاشرے کے اندر جو مسلمانوں کی تعداد بتائی جاتی ہے، ہندوستان کے اندر ہو یا پوری دنیا کے اندر، کئی کروڑوں کی تعداد، اربوں خربوں کی بتائی، لیکن اتنے مسلمانوں کے اندر جو مسلمانوں کی کمیونٹی ہے، اس کے اندر اتباع سنت نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے صحیح معنوں میں مسلمان کون ہیں؟ ہم بولتے ہیں کہ مسلمانوں پر مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، مسلمان کیوں پریشان ہیں، مسلمان کیوں ہر جگہ پر در در کی ٹھوکریں کھا۔ صحیح معنوں میں جب مسلمان صحیح مسلمان بنے گا اس پر کوئی مصیبت نہیں ہے۔ اب اتباع سنت اپنے اندر نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ڈر کم، دنیا والوں کا ڈر زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لا اخشى الا اللہ، مومن اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ ایک چیز ڈر، دو طرح کا ہے۔ ایک وہ ڈر جو ہمیشہ دل کے اندر باقی رہے، ایک وہ ڈر کبھی انسان، اب میں بیٹھا ہوں اچانک چھت گر جائے، انسان کے دل کے اندر ایک ڈر پیدا ہوتا ہے، وہ ڈر الگ ہے، یہ جائز ڈر ہے۔ لیکن ایک اور ڈر کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا، ہمارا فیوچر کیا ہوگا، آنے والے حالات کیسے ہوں گے، ہمارا گھر کا کیسا ہوگا، ہمارے پیسوں کا کیا ہوگا، فلاں فلاں، یہ ڈر جب اللہ پر توکل نہ ہو، اتباع سنت اپنی زندگی میں نہ ہو، تب یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر آ جاتی ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک مومن بندہ کس طریقے سے ایمان رکھتا ہے، ایک روزی انسان رزق کے لیے پریشان، پیسے کے لیے پریشان، کیوں؟ اس کی زندگی کے اندر اتباع سنت نہیں ہے، کہیں نہ کہیں ایسی خلاف ورزی نظر آتی ہے، یعنی کہ کہیں نہ کہیں اس کی اپوزٹ نظر آتا ہے۔ جب اتباع سنت اس کے اندر آئیں گے، اس کی روزی کے مسئلے آسان ہوں گے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایک پرندے کے مانند ہے۔ جس طریقے سے ایک پرندہ صبح اپنے گھونسلے سے خالی منہ نکلتا ہے، خالی پیٹ نکلتا ہے، وہ روزی تلاش کرتا ہے، صرف توکل کس کے اوپر رہتا ہے؟ اللہ کے ذات۔ جب نکلتا ہے، جب گھر میں جب لوٹتا ہے شام میں، خود بھی کھاتا ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلا کے رکھتا ہے۔ اگر میں اور آپ کی زندگی کے اندر پریشانی ہے کہیں نہ کہیں اتباع سنت نہ ہونا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ خیل اللہ جو دوپہر میں ہم سوتے ہیں، دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ کتنے ہم لوگ ہیں جو سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ سنت کو نہ اپنانے کی وجہ سے کسی کا قول تھا کہ ایک جنگ ہار جاتے ہیں، شاید یہی جنگ ہوگی، اس کے بارے میں انشاءاللہ کل وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا، کہ بعض لوگوں نے اس کو جو ہے ضعیف بھی قرار دیا ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی غور و فکر کرتے ہیں کہ میری ایسی کون سی سنت چھوٹی جس وجہ سے میں یہ جنگ ہار چکا، تو غور و فکر کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ میں نے فلاں دن خیل اللہ نہیں کیا تھا۔ یعنی کہ ایک سنت چھوڑنے پر اتنا سارا نقصان، ہم اپنے زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کو کوسنے کے بجائے
ہماری ایسی ہے حالت ویسی ہے، ہم خود دیکھیں کہ ہم کتنی نافرمانی کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کل کے درس کے اندر دیکھا کہ اتباع سنت نہ کرنے کے نقصانات کتنے ہیں، تو لہٰذا ہر سنت کو اپنائیں، چھوٹی سی سنت کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کریں، کیونکہ ہمارے لیے سب سے بہترین طریقہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر موڑ پر، ہر قدم پر، ہر وقت، ہر لمحہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔